السلام علیکم۔ رمضان وہ مہینہ جس میں رحمتیں اور برکتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس ماہ مبارک کو کیسے گزارا کرتے تھے؟ سحر کی پہلی روشنی کے ساتھ گھر میں سکون اور محبت کا سایہ چھا جاتا، ہر لمحہ عبادت، ہر لمحہ قربانی اور ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک ایسا رمضان جو دلوں کو روشن کر دے، روح کو سکون دے اور ہمیں ایمان کی روشنی سے بھر دے۔ Before we begin, please subscribe to the channel and hit the bell icon for more inspiring Islamic content. Let's get started with the video. مکہ مکرمہ کے ایک گھر میں رمضان کا پہلا دن آیا۔ سحر کی اذان کے ساتھ گھر میں سکون اور رحمت کا سایہ چھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ سحر کھاتے، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ سب کے بعد خود کھانا کھاتے اور سب سے پہلے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کرتے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے عزیز تھی، سحر کے لیے گھر کے چھوٹے سے چھوٹے کام بھی بڑی محبت اور عاجزی کے ساتھ انجام دیتی، چاہے وہ کھانے کی تیاری ہو یا گھر کی صفائی، ہر کام میں ان کا دل اللہ کی رضا سے بھرا ہوتا۔ سحر کے کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے قریب بیٹھ کر دل سے اللہ پاک کی عبادت کرتی۔ یہ وہ لمحے تھے جب گھر کے کمرے میں سکون اور روحانی روشنی کا عالم تھا۔ رمضان کے آغاز میں ہر روزہ صرف بھوک اور پیاس کا امتحان نہیں ہوتا، بلکہ دل کی پاکیزگی، صبر اور اللہ کی قربت کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ رمضان میں ہر چھوٹا عمل بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے بڑا اہم ہے، اور یوں رمضان کا پہلا دن نہ صرف روزہ رکھنے کا آغاز تھا، بلکہ ایک نئے جذبے، نئی عبادت اور نئی قربانی کا آغاز بھی تھا۔ جب دن کا کام ختم ہوتا اور شام کی اذان گونجتی، گھر میں ایک نرمی اور سکون چھا جاتا۔ یہ وقت تھا عبادت اور خشوع کا۔ رمضان کی راتیں اپنے اندر ایک الگ ہی روحانی روشنی لیے ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف روانہ ہوتے، مگر ہر قدم میں اللہ کی یاد اور خشوع شامل ہوتا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کے قریب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سنتی، ہر لفظ میں دل کی گہرائیوں سے غور کرتی اور دل سے دعا کرتی، یا اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح عبادت کا شوق اور خشوع عطا فرما۔ رات کے وقت تراویح اور نفل نماز صرف جسمانی حرکت نہیں، بلکہ دل اور روح کا اللہ پاک کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی، ان کے دل میں اللہ کی محبت کی شدت بڑھتی اور ہر لمحہ ایک روحانی سکون کا پیغام لاتا۔ یہ وہ لمحے تھے جب گھر کے کمرے کی روشنی کم تھی، مگر دل کی روشنی حد سے زیادہ روشن تھی۔ ہر دعا، ہر تلاوت، ہر آنسو، یہ سب اللہ پاک کی قربت کی طرف ایک قدم تھے، اور یہی خشوع اور عبادت رمضان کی اصل روح کو ہمارے دلوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں، بلکہ دلوں کو پاک کرنے، روح کو مضبوط کرنے اور اللہ پاک کے قریب لے جانے کا مہینہ ہے۔ رمضان صرف روزہ اور عبادت کا مہینہ نہیں، بلکہ دوسروں کی خدمت اور دلوں میں رحمت بکھیرنے کا بھی مہینہ ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ محتاجوں کے لیے کھانا تیار کرتی۔ وہ اپنی روٹی، کھجوریں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں غریبوں کے لیے رکھ دیتی اور ہر دن اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی دیتی۔ ایک دن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بابا،
آج میں نے یہ کھانا ایک یتیم کے لیے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، فاطمہ، تمہارے دل کی محبت ہی اللہ پاک کی رضا ہے۔ یہ لمحے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رمضان میں چھوٹی چھوٹی قربانیاں بھی بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہر محتاج کے لیے دیا گیا ایک ٹکڑا اور ہر یتیم کے لیے محبت بھرا کھانا دلوں میں سکون اور روح میں روشنی لے آتا ہے، اور یہی خدمت رمضان کی اصل روح ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک کی خوشنودی صرف عبادت میں نہیں بلکہ دوسروں کے لیے محبت اور قربانی میں بھی چھپی ہے۔ رمضان میں روزہ صرف بھوک اور پیاس کا امتحان نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور صبر کی مشق بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صبر اور تقوی ہر امتحان میں کامیابی کی کنجی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہمیشہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتی رہی، چاہے سخت گرمی ہو، تھکن ہو یا بھوک کا سامنا ہو۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ صبر اور تقوی کی مثال تھا۔ وہ کبھی اپنے فرائض میں کمی نہیں آنے دیتی، ہر کام اللہ پاک کی رضا کے لیے کرتی اور ہر مشکل گھڑی میں دل سے شکر ادا کرتی۔ یہ صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رمضان کا اصل مقصد صرف جسمانی روزہ نہیں بلکہ دل کو مضبوط کرنا، نفس کی پاکیزگی اور اللہ پاک کی قربت حاصل کرنا ہے، اور یہی تقوی ہر مسلمان کے دل میں رمضان کی روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو ہمیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ شام کے وقت افطار کا لمحہ آتا، گھر کے ہر کمرے میں ایک خوشی اور سکون کی لہر دوڑ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنے خاندان اور محتاجوں کا خیال رکھتے اور ہمیشہ سب سے آخر میں خود افطار کرتے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت دل سے اللہ پاک کا شکر ادا کرتی، اپنی والدہ کی طرح عاجزی اور محبت کے ساتھ سب کے لیے دعا کرتی۔ یہ لمحے صرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تھے۔ ہر روزہ، ہر تھکن، ہر انتظار، سب افطار کی خوشبو کے ساتھ روحانی سکون میں بدل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ افطار کے لمحات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ شکر گزاری اللہ پاک کی قربت اور رمضان کی اصل روح ہے، اور یوں افطار کا ہر لمحہ نہ صرف جسمانی تسکین بلکہ دل کی روشنی اور روح کی خوشنودی کا پیغام لاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں بلکہ دلوں کو پاک کرنے، روح کو مضبوط کرنے اور اللہ پاک کے قریب آنے کا مہینہ ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ سبق چھپا ہوا ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی قربانیاں، صبر، شکر اور دوسروں کی خدمت ہی اللہ پاک کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو آئیے ہم بھی رمضان میں اپنے دل اور زندگی کو ان کی طرح پاک کرنے کی کوشش کریں، اپنے والدین، فیملی اور محتاجوں کے لیے محبت اور قربانی کا مظاہرہ کریں اور ہر لمحہ اللہ کی قربت کے لیے جئیں، کیونکہ یہی وہ رمضان ہے جو دلوں کو روشن کرتا ہے، روح کو سکون دیتا ہے اور ہمیں ایمان کی روشنی سے بھر دیتا ہے۔ یہ رمضان کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی قربت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صبر، شکر، قربانی اور دوسروں کی خدمت ہی اصل عبادت ہے۔ ہر چھوٹی قربانی، ہر محبت بھرا عمل، ہر دعا، یہ سب ہمیں اللہ پاک کے قریب لے جاتے ہیں۔ رمضان صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں بلکہ دلوں کی روشنی، روحانی سکون اور ایمان کی طاقت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ کی برکتوں سے بھر دے اور ہمارے دلوں کو ان کی مانند پاکیزہ اور روشن کرے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe for more videos on interesting Islamic content. This is me, Aisha. Allah Hafiz.